مولا ذرا اور وضاحت کریے، ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم صاحب عقل ہیں؟ فرمایا تمہارے فیصلوں سے پتہ چلے گا کہ جو تم نے زندگی میں سٹیپ اور فیصلہ اٹھایا اس کی بنیاد عقل تھی یا وہم تھی۔ 80% آف لوگ جو دنیا میں رہتے ہیں ان کے فیصلوں کی بنیاد وہم ہے۔ لوگ آئے مولا کے پاس، مولا امیر شام بڑا عقل مند ہے۔ امام نے کہا کیوں؟ کہا حکومت بھی بچائی، تخت بھی بچایا، آپ کے تمام تر علاقوں پر بھی قبضہ کیا، آپ کے سچے سچے صحابیوں کو بھی دنیا سے اٹھا لیا اور شہید کروا دیا، مولا آپ کے پاس کیا رہا؟ مولا فرماتے اسے عقل نہیں کہتے جو اپنے تخت کو بچائے، اسے عقل نہیں کہتے جو اپنی حکومت کو بچائے، اسے عقل نہیں کہتے جو اپنا مال بچائے، اسے عقل نہیں کہتے جو اپنی اولاد کو بچائے۔ عقل وہ ہے جس سے تمہارا ایمان بچے۔ پھر امام نے جملہ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن، عقل مند وہ ہے جو اپنی عقل سے دنیا کو نہ بچائے بلکہ اپنی عقل سے اپنی آخرت کو بچائے۔ ما عبد بہ الرحمن، جس سے رحمان کی عبادت کی جائے۔ آج مومن اپنی 20 سال کی زندگی، 40 سال کی زندگی اور جوان اپنی زندگی کے فیصلوں سے سمجھ سکتا ہے کہ میں عقل مند تھا یا جاہل تھا۔ کیسے پتا چلے گا؟ آپ نے شادی کی، دیکھیے آپ نے فیصلہ عقل کی بنیاد پر کیا تھا یا وہم کی بنیاد پر کیا تھا۔ اور عجیب جملہ مولا فرماتے ہیں عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی دنیا بھی تباہ اور لوگوں کا جسم بھی تباہ ہوتا ہے۔ یعنی شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض، ہارٹ اٹیک، جتنی بیماریاں ہوتی ہیں مولا فرماتے ہیں عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اگر عقل ہوتی یہ بچ جاتا، کیونکہ اس کے وجود میں عقل نہیں ہے اسی لیے یہ اپنا جسم بھی بیمار کرتا ہے، یہ اپنی روح کو بھی بیمار کرتا ہے، اور دنیا سے جاتے جاتے ایک بیمار جسم قبر میں چھوڑ کر جاتا ہے اور ایک بیمار روح جہنم میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ کہ مولا کیسے پتا چلا؟ ڈیسیجن سے۔ آپ نے شادی کی آج سے 20 40 50 سال پہلے، سوال یہ ہے یا جو شادی کرنا چاہتا ہے بنیاد عقل ہے، ہمارے اندر پہلا جو فیصلہ آتا ہے ڈیسیجن میں کس سے شادی کروں، پہلا سوال کیا آتا ہے؟ حسین ہو، ہاں خوبصورت ہو۔ اگر نراکی فرماتے ہیں کتنا بے وقوف ہے جو فنا سے محبت کر رہا ہے، جس کا نام ہی فنا ہے، جو ختم ہونے والی چیز ہے اس سے محبت کر رہا ہے۔ کہ اگر عقل مند ہوتا تو بقا سے محبت کرتا۔ اہل بیت نے کبھی فنا سے محبت نہیں کی۔ اگر دنیاوی عقل سے دیکھو گے تو امام حسین کا کربلا میں جانا صحیح نہیں تھا۔ اگر دنیاوی عقل سے دیکھو گے امام نے بچے بھی شہید کروائے، مولا کا مال بھی گیا، جان بھی گئی، سب کچھ گیا، لیکن اگر الہی عقل سے دیکھو گے تو حسین سے بڑا کوئی کامیاب نہیں تھا۔ عقل دنیاوی کا فیصلہ الگ ہے جسے ہم وہم کہتے ہیں، عقل الہی کا فیصلہ الگ ہے جسے ہم علم کہتے ہیں۔ اگر اس عقل سے انسان فیصلہ کرے، زندگی میں تکلیفیں تو آتی ہیں لیکن کیونکہ عقل الہی ہے وہ عقل بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ عقل دنیاوی کہتی ہے اس سے شادی کرو جو حسین ہو، جو مالدار ہو، جو پیسے والی ہو، بڑے باپ کی بیٹی ہو، مشہور ہو۔ کیا ملے گا؟ مال ملے گا، دولت ملے گی، دنیا بنے گی، گاڑی ملے گی۔ لیکن عقل الہی سے پوچھو شادی کس سے کروں تو پہلا سوال اور پہلا جواب جو آئے گا کہے گا خوبصورت نہیں، پہلے خوبصورت نہیں خوبصیرت ہونی چاہیے، کیونکہ سیرت کو فنا نہیں ہے، صورت کو فنا ہے۔ آج آپ نے حسین خاتون سے شادی کی، کل کوئی چمڑی کی بیماری ہوئی، جیسے حسن گیا محبت بھی گئی۔ لیکن اگر آپ نے سیرت کی وجہ سے شادی کی، جب تک سیرت کو بقا ہے تب تک محبت میں بقا ہے۔ آپ دکان پر گئے کوئی کپڑا لینے، حسین کپڑا، نرم کپڑا، کلر بھی اچھا تھا، آپ نے کہا مجھے خریدنا ہے، دکاندار نے کہا مہنگا ہے، آپ نے کہا نہیں خریدنا ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کی عقلیں ان کی آنکھوں میں ہوتی ہیں، عقل دماغ میں نہیں ہوتی، آنکھ میں ہوتی ہے، جو دیکھا وہیں سے فیصلہ کر لیا تو کہا خریدنا ہے۔ جیسے خریدنا چاہے اس کے دوست نے روک لیا، کہا یہ کپڑا نہیں خریدنا، کہا کیوں؟ کہا کل میں خرید کے گیا تھا، واشنگ مشین میں ڈالا، دھویا، اس کا رنگ بھی گیا، ڈھنگ بھی گیا، جھلک بھی گئی، ابھی آپ خریدیں گے؟ ہرگز نہیں خریدیں گے، کیونکہ آپ کو پتا چل گیا اس میں کیا ہے، فنا ہے۔ مولا فرماتے میں تجھے بتا رہا ہوں اس دنیا کو فنا ہے، اس جسم کو فنا ہے، اس حسن کو فنا ہے۔ بڑے بڑے حسینوں کو دیکھو، بڑھاپے میں کوئی ان کو دیکھتا نہیں ہے، کیونکہ حسن فنا ہونے والی چیز ہے۔ آج جھلک ہے تو کل یہ جھلک ختم ہو جاتی ہے، آج اس میں نشاط و تر و تازگی ہے، کل یہ پشمردہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا محبت اس سے کرو جس میں بقا ہو،
اور خاتون شادی کرنا چاہتی ہے، سوچے میں نے جو فیصلہ کیا وہ عقل کی بنیاد پر تھا یا وہم کی بنیاد پر تھا. پہلا رشتہ آیا، پہلی شرط باپ کیا دیکھتا ہے؟ گاڑی ہے، گھر ہے، نوکری کون سی ہے. لیکن عقل کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا پہلی چیز یہ دیکھو اس کے دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں ہے. میرے مولا فرماتے اگر کسی باپ نے مال دنیا کی وجہ سے، دنیا کی رونق اور جھلک کی وجہ سے اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے سے کروائی جو مخالف دین تھا، جو شرابی تھا، جو گنہگار تھا، فرمایا جب یہ مر جائے گا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا اس نے اپنی بیٹی کا اپنے ہاتھوں سے قتل کیا. کیونکہ جو نسلیں پیدا ہوں گی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. ہمیں سیرت کو دیکھنا ہے. آج جوان یہ دیکھے کہ جب میں جاب کے پیچھے گیا، نوکری کے پیچھے گیا تو میں نے بنیاد کس کو بنایا؟ پہلا سوال جو ہماری وہ ہم فیصلہ کرتی ہے ایسی نوکری ڈھونڈو جس میں پیسہ زیادہ ہو، جس میں مال زیادہ ہو. لیکن عقل کہتی ہے تنخواہ کم بھی ہو لیکن ایسی جاب کی تلاش میں جاؤ جس میں رزق حلال پایا جاتا ہو، جس سے نسلیں بنتی ہیں. جب آپ کو 5 لاکھ 10 لاکھ کی رشوت دی جاتی ہے، یہ مال بڑا خطرناک ہے اور اسی مال نے لوگوں کو اہل بیت کا قاتل بنایا. 5 لاکھ 10 لاکھ کی رشوت آتی ہے، وہم کہتی ہے لے لو، بڑی گاڑی لے گو، بڑے گھر بناؤ گے. لیکن عقل کہتی ہے یہ مال حرام ہے، آج ہے کل نہیں ہے. اور آپ کا جسم کیسے بیمار ہوتا ہے؟ آپ بزنس کر رہے ہیں، 5 لاکھ کا نقصان ہوا، قبلہ صاحب کو شوگر ہو گئی، دل کا اٹیک آ گیا. وہ چیز جس کی انتہا فنا ہے، اس فنا کے فنا ہونے پہ یہ بیچارہ بیمار پڑ جاتا ہے. لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئیے، مولا کے بچوں کو شہید کر دیا گیا، ہر چیز لوٹ لی گئی. لیکن لشکر یزید کا شخص کہتا ہے جب میں نے حسین کے چہرے پر دیکھا ایسا اطمینان تھا میں خود پریشان تھا. یہ سکینہ، یہ اطمینان لوگوں کے دل پہ کیسے نازل ہوتا ہے کہ مولا چٹائی پہ سو جائے اطمینان ہے. ان کے لیے فرق نہیں ہے بڑے گھر میں سوئے یا چھوٹے گھر میں سوئے. یہ اطمینان کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کے فیصلے عقلانی فیصلے ہوتے ہیں، جب وہ عزت کسی ایسی شے میں سمجھتا ہے جس میں خدا نے عزت رکھی ہے، دنیا والوں نے عزت نہیں رکھی.